ان الدین، بے شک دین، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، الاسلام، اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، الا مگر، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے یہ کہ آیا پاس ان کے علم، بغیاً زیادتی کرتے ہوئے، بینہم درمیان آپ اس کے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جس کسی نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوکا، پس اگر جھگڑا کریں تجھ سے، فقل، پس کہہ دیجئے، اسلم، تو میں نے مطیع کیا، وجہیا، اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنے آپ کو، للہ، واسطے اللہ کے، ومن اتبعان، اور جس کسی نے میری پیروی کی، وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، واسطے ان لوگوں کے، اوت الکتاب، جو دیے گئے کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں کو، اسلمتم، کیا تم مطیع ہوتے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ مطیع ہو جائیں، فقد اہتدوا، پس ہدایت پا گئے، وإن تولوا، اور اگر پھر جائیں، فإنما، پس سوائے اس کے نہیں کہ علیک البلاغ، اوپر آپ کے پہنچا دینا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے ساتھ بندوں کے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جنہوں نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کیا نبیوں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کیا ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے، فبشرہم، پس خوشخبری دیجیے ان کو، بعذاب علیم، ساتھ دردناک عذاب کے، اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ برباد ہو گئے اعمال ان کے، فی الدنیا والآخرہ، بیچ دنیا اور آخرت کے، وما لہم، اور نہیں ہے واسطے ان کے، من ناصرین، کوئی مددگار۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ چنانچہ اسی پارے کے آخر میں ماشگاف لفظوں میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنے لیے ڈھونڈے گا، جو اسلام کے ماں سوا کسی اور چیز کی تلاش کرے گا، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں فرمائے۔ تمام کے تمام انبیاء اور رسل کو جو دین اللہ نے عطا فرمایا، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اس دین کو ماننے کا معنی یہ کہ جو اس دین کو مانتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کو عملاً قبول کر لیتا ہے، وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے، پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی اس کا مطمع نظر ہوتی ہے۔ جو اللہ حکم دے وہ اس کو لے لیتے ہیں، اور جس سے اللہ روکے اس سے رک جاتے ہیں، بظاہر نفع ہو یا نقصان ہو، بظاہر کسی مفاد
کو زخ پہنچتی ہو یا وہ مفاد ان کو حاصل ہوتا ہو، کسی غرض و غایت پہ، کسی ان کی پسندیدگی پہ آنچ آتی ہے یا نہیں۔ ان تمام منفی اور مثبت اثرات کی پرواہ کیے بغیر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے تسلیم و رضا کے پیکر ہوتے ہیں۔ اور جو شخص دینی نقطۂ نظر سے یہ ذہن بنا لیتا ہے، یوں سمجھیے کہ اس نے اسلام کو قبول کیا۔ اسلام نام ہے اللہ کے احکامات کا، اللہ کی ہدایات کا، اللہ کے اوامر اور نواہی۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ اسلام کا ترجمان اور اسلام کا شارع ہوتا ہے۔ قانون اللہ بناتا ہے، رسول کا منصب اس قانون کی تشریح کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس قانون کی وضاحت کرنا۔ قانون ساز پیغمبر اور نبی نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیں، قانون ساز اللہ، یہ حق صرف اللہ کے پاس۔ جمہوریت نے یہ حق بندوں کو دیا ہے کہ وہ قانون سازی کرے، قانون ساز اسمبلی، لیکن اسلام میں یہ حق سوائے اللہ کے کسی اور کے پاس نہیں۔ حتیٰ کہ پیغمبر بھی قانون سازی میں کوئی عمل دخل نہیں رکھتا۔ اگر کبھی ایسا کسی وجہ سے ہو بھی جائے تو اللہ فرماتے ہیں میرے نبی یہ حق تو میرا تھا، آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ علیک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اسے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ نبی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو، لیکن قربان جائیے سمت پر کس نے اماموں کو یہ اختیار دیا ہو، جس چیز کو چاہے حلال اور جس کو چاہے حرام۔ عندنا حرام وعند شافی حلال، عند شافی حرام وعندنا حرام، عند ابی حنیفہ حلال وعند صاحبین حرام۔ یہ اختیار اس امت نے اپنے فقیہوں کو دیا ہوا ہے، کہ جو اختیار اللہ نے نبی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ نبی کا منصب کیا ہے؟ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی، ہم نے آپ پہ اپنی کتاب اتاری، قانون کی کتاب اتاری۔ انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، تاکہ اس کتاب کو سامنے رکھ کے تو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ اور کیسے؟ بما اراک اللہ، جیسے اللہ نے تیری رہنمائی فرمائی۔ فیصلہ بے شک آپ نے کرنا، یا یوں کہہ لیں قانون اللہ کا ہے، جج شارع اس کا رسول ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا دین اللہ کے نزدیک اسلام، اور اس دین کو تبھی اسلام سمجھا جائے گا جب تک یہ منزل من اللہ ہوگا۔ جو چیز منزل من اللہ کے ما سوا ہے اس کو دین نہیں کہا جا سکتا۔ دین وہی ہے جو منزل من اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو چیز نازل ہوتی ہے وہ صرف نبیوں اور رسولوں پر ہوتی ہے، نہ کہ اماموں اور پیروں اور مولویوں پر، نہ کہ فقیہوں پر، وہ صرف نبی پر نازل ہوتی ہے۔ اب ایک اور بات پر بھی آپ غور کرتے چلے جائیں کہ جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا،
جو اسلام کے سوا کسی اور دین کو ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اب یہ دین مانا یہ کہ اسلام کے ماں سوا جو ہے وہ ڈھونڈنے سے ہی ملتا ہے، اور کبھی ڈھونڈتے ہوئے آپ نے دیکھا نہیں۔ قرآن و سنت سے ایک مسئلہ واضح، کہتے ہیں کہ ہم اپنی کتابوں کو بھی تو دیکھ لینا، ہمارے مفتی صاحب کا کیا فتویٰ ہے، ہماری فقہ کی اس کے بارے میں کیا رائے۔ یہ ہے ڈھونڈنا، تلاش پر، کیونکہ جو اللہ کا دین ہے وہ نبیوں نے لوگوں کے سامنے بے شمار صعوبتیں اور اذیتیں اٹھا کر پیش کر دیا، وہ کھلی کتاب کی طرح واضح۔ لیکن جو اللہ کا دین نہیں، پھر اس کو سورج کے ہوتے ہوئے چراغ جلا کے ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ شاید کہیں سے ملے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، سچی اور پکی بات یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، بس۔ اور ایک اور بات بھی، عام طور پر زبان زد عام ہوتی ہے کہ چار مذہب اور چارے برحق۔ کیوں جی، کبھی سنیے یہ بات؟ یہ چار مذہب ہے اور چارے برحق۔ اللہ نے کون سے چار مذہب بیان کیے؟ اللہ نے تو ایک مذہب اسلام ہمیں بولا، اور وہی حق، وہی حق جو اللہ کا مذہب، اللہ کا دین۔ اب اس ایک دین کو چار مذاہب میں تقسیم کرنا اور چاروں کو پھر برحق کہنے کا فتویٰ، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک کے نزدیک حلال ہے اور دوسرے کے نزدیک حرام ہے، حلال بھی حق ہے اور حرام بھی حق ہے، یہ کون سی تو؟ ایک صاحب حلال کہہ رہے ہیں یہ بھی حق، دوسرا صاحب حرام کہہ رہے ہیں یہ بھی حق۔ یعنی اسی تضاد سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ انسان کی کاوش کتنی اعلیٰ عرفہ نیت سے کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسانی کوشش، اس میں نقص کا، غلطی کا امکان موجود ہے، اور اسی بنا پر اس کو اللہ کے دین کے برابر نہیں لائے گا۔ اور پھر ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت ہی کوئی، جب اسلام موجود ہے، نبی کی شرع موجود ہے، تو پھر کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بات اتنی واضح ہے تو یہ اختلاف کیوں؟ بات واضح ہے، پھر لڑائی کس بات کی، جھگڑا کا ہے؟ سوال اٹھتا ہے، یہی سوال اللہ نے یہاں اس کا جواب دیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اس دین کے اندر لوگوں نے اختلاف اس وجہ سے نہیں کیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا، جاہل، اس بنا پہ اختلاف ہوتا ہے نا جی کہ آدمی کو پتہ نہیں، بے علم ہے آدمی، اس بے علمی کی وجہ سے وہ اختلاف کر بیٹھا، یہ بات سمجھ آتی ہے، اور ایسے اختلاف کی معافی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں جو دین کے معاملے میں اختلاف ہوا، فرمایا نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو کتاب دیے گئے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، باوجود علم کے اختلاف کیا، باوجود علم کے اختلاف کیا، علم ہونے کے باوجود کس سے؟ دین سے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا یا نہیں؟ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب
فلاں مولوی صاحب اتنے پڑھے ہوئے ہیں، فلاں دارالعلوم کے سند یافتہ ہیں جناب، اتنی سندیں ہیں، اتنی ڈگریاں ان کے پاس، اتنی عمر ہو گئی، ان کے پاس اتنی کتابیں ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اتنے استاد ہیں، اتنے شاگرد ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں؟ کیا وہ جاہل ہیں؟ یاد رکھیں، دین کے معاملے میں جتنا بھی انتشار اور افتراق پیدا ہوا وہ جہلاء کا پیدا کردہ نہیں ہے، وہ اصحاب علم کا پیدا کردہ، اور اس کا سبب بھی اللہ نے بیان کیا کہ بغیم بینہم، آپ اس کی ضد، بامی چپکلش، حسد، اناد، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں، آپ حیران ہوں گے فقہاء کے اختلاف بعض ہمیں کتابوں میں ایسے بھی ملتے ہیں کہ ایک فقیہ کہتا ہے کہ میں اس جنت میں بھی نہیں جاؤں گا جس جنت میں میرا فقیہ مخالف موجود ہو۔ میں اس جنت میں نہیں جاؤں۔ اور یہ بات تو میں نے کئی لوگوں کو اپنے کانوں سے سنی۔ آغا شورش کشمیری کہا کرتا تھا جی کہ جس جنت میں غلام غوث ہزاروی جائے گا میں اس جنت میں بھی نہیں جاؤں گا، اللہ سے معذرت کر لوں گا۔ پتہ نہیں اب کہاں ہے، اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال مقصد یہ کہ یہ اناد، ضد، میں نہ مانوں، فرمایا یہ اختلاف ایسے ہی ضدی لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہے جو جاہل نہیں بلکہ صاحب علم ہیں، جانتے ہیں، جاننے کے باوجود ضد، حسد، اناد، بامی چپکلش اور کھینچا تانی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے دین کے معاملے میں اتنا ظلم کیا کہ انہوں نے اختلاف اور انتشار کا راستہ کھول دیا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کو ایک دیانتدار اور عادل آدمی جب عدل اور دیانت کی نگاہوں سے دیکھے گا اور غور کرے گا تو بات کی تہ تک پہنچ جائے گا کہ یہ اختلاف امت کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیا وجوہات ہیں اور کون سے لوگ اس کا بنیادی کردار ہے، کن کی وجہ سے یہ۔ یہاں بڑے بڑے اماموں کے پیج کھل جائیں گے، بڑی بڑی قبائیں اٹھ جائیں گی اور بڑے بڑے لمبے چوڑے القابات کے ساتھ اپنے ناموں کو سننے اور لینے والے لوگ، ان کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اور یہی لوگ جب اپنے اصل روپ میں سامنے آئیں گے نا، پھر آپ بہت جلد فیصلہ کر لیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب یہ لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے نا، یہ مرشد بھی اور مرید بھی، تو ایک دوسرے سے اظہار برات کریں گے اور کہیں گے کاش اللہ تو ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا دے، پھر ہمیں اپنے مرشدوں اور پیروں سے، اماموں سے، فقیہوں سے گن گن کر بدلے لیں، جس طرح انہوں نے ہماری عاقبت برباد کی، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں بھیجے، ہم ان کی دنیا کا ستیہ ناش کر دیں۔ کیونکہ اس وقت حقیقت کھل جائے، اس وقت کوئی ملمہ سازی، اس وقت کسی قسم کا مکر و فریب، عیاری اور مکاری جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، حقیقت واضح ہو جائے کہ کون سے لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے لوگ بدعمل ہوئے، ان کے عقیدے برباد ہوئے، دین سے دور ہوئے، اسلام سے باغی ہوئے، اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت سے ناآشنا رہے، اور انہوں نے کفر اور شرک اور بدعات اور خرافات اور منکرات و محدثات کو اسلام سمجھا، اور اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی برباد کی۔ کس وجہ سے؟ کہ ان کے رہنما جو تھے وہ کتابیں اٹھا کر، بلکہ سر پہ قرآن اٹھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ضامن ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کرتے رہو، جنت میں چلے جاؤ گے، قطعاً فکر مت۔ بہرحال یہ الفاظ اللہ جانتا ہے، آدمی جتنا ان پر غور کرتا ہے نا، بسا اوقات یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زہریلے نشتر جو ہے نا وہ جگر میں پیوست ہو رہی ہے۔ کس قوم کو کس طرح سمجھایا جائے۔
کس طرح اس قوم کو سمجھایا۔ آج ہی آپ کے ایک جاننے والے تھے، غالباً اسٹیٹ لاج میں کام کرتے، چھوٹی، وہ ایک بابا جی کو لے گئے خان بیلے کے علاقے کے، ان کا مسئلہ تھا طلاق ثلاثہ۔ میں نہیں تھا، میری عد میں موجود مدرسے کے کسی مدرس نے ان کو حدیث لکھ دی ہے۔ اب وہ لے کر گئے، ایک آیت قرآن کی تھی، ایک حدیث تھی، وہ لے کر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو غیر مقلدوں کی لکھی ہوئی حدیث ہے، ہم اسے نہیں مانتے، لہذا فلاں جگہ جائیں۔ تو وہ غالباً درخواست صاحب کے مدرسے میں کسی کے پاس، انہی کے کسی عالم دین کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے اس کے بالمقابل کچھ قدوری اور کچھ ادھر ادھر کے حوالے لکھ دیے کہ ہمارے مذہب کے مطابق 3 طلاقیں اگر ہوں تو واقع ہو جائے، وہ طلاق مغلظہ ہو۔ اب وہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب میرے پاس پھر آ جائے کہ یہ مسئلہ ہے یہاں، میں نے کہا بھائی ایک طرف دیکھو یہ قرآن لکھا ہے، یہ حدیث نیچے لکھی ہے، اور دوسری طرف جو بات لے کر آیا اس میں قدوری اور شامی اور فلاں کے حوالے۔ اب ایک طرف قرآن حدیث لکھا ہے، ایک طرف قدوری اور شامی کے حوالے، تمہاری مرضی، کس کو قبول کرو؟ یہ اس سے واضح کوئی بات اور ہو سکتی ہے؟ ایک طرف قرآن کی آیت لکھی ہے، نیچے نبی پاک کی حدیث لکھی ہے، دوسرے کاغذ پر شامی اور قدوری اور کسی اور کتاب کا حوالہ لکھا ہے۔ میں نے کہا فیصلہ تو یہی ہو گیا کہ اگر ان کے پاس قرآن و سنت میں سے کوئی بات ہوتی تو آپ کو لکھ کے دیتے، لیکن ہم نے آپ کو کتاب و سنت میں سے ایک بات لکھ کے دی ہے، دوسری طرف شامی کا یا قدوری کا حوالہ ہے، تو بات واضح ہوگی قرآن حدیث کس طرف ہے اور دوسری چیز کس طرف ہے۔ اس میں تو تذبذب میں ضرور تذبذب تب ہوتا کہ ایک طرف بھی قرآن، دوسری طرف بھی قرآن، ایک طرف بھی حدیث، دوسری طرف بھی حدیث، کہ جب کس کو مانے کس کو چھوڑے، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے، حدیث ادھر بھی ہے، حدیث ادھر بھی ہے، کس کو مانے کس کو۔ لیکن جب بات اتنی واضح اور صاف ہے کہ ایک پیپر پر قرآن حدیث لکھا ہے، ایک پیپر پر قدوری اور شامی کے حوالے ہیں، اب بات تو بالکل واضح ہے، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، انصاف کریں یا کسی کے پاس بھی لے جائیں۔ انصاف کا جواب تھا جی کہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہوتے، چونکہ ہم حنفی ہوتے، اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ ایک آدمی واضح طور پر قرآن اور حدیث رسول کا انکار کرے اور اس کے پاس اس کا کوئی توڑ بھی نہ ہو، اور یہ کہے کہ چونکہ ہم حنفی ہوتے ہیں تو پھر اس قوم کا ستیہ ناش نہ ہو، اور کیا؟ ہم تو اس لیے برے ہیں نا، لوگ ہمیں اس لیے تان و تشنیع، گالیاں، برا بلا، الزام اور نہ جانے کیا کیا کچھ ہمیں کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کی بڑائی کو اللہ کی بڑائی کے سامنے نہیں تسلیم کریں۔ کوئی کتنا ہی مقتدر اور ذی شان کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کی شان اور اس کی مقتدری کو محمد مصطفیٰ کی ذات کے سامنے قطعاً تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بات ہے کہ اس سے بڑا اور کفر کیا؟ یہی بھائی کفر ہے، یہ کفر ہے کہ اللہ کے دین اسلام جو کہ ایک ہی یار پر حق ہے، ضد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے اور اس میں اختلاف پیدا کیا جائے، دین میں اختلاف پیدا کیا، دین کو متنازع بنایا جائے، دین کو متنازع بنایا، اس سے بڑا اور کفر کوئی نہیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، کافروں کو کوئی سینگ نہیں ہوا کرتے کہ جس کے سینگ ہو یہ سینگوں والا کافر ہے، اس کی نشانی ہے، یا اس کے پیشانی پر لیبل لگا ہو یہ کافر کا لیبل لگا لہذا یہ کافر ہے۔ کفر اسی چیز کا نام ہے کہ جو حق اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے انسانوں کے سامنے آ جائے، پھر جو اس حق کو تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، زید ہو، بکر ہو، عمر ہو، حنفی ہو، شافی ہو، مالکی ہو، سلفی ہو، کوئی بھی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا وہ انکار حق کر کے ارتکاب کفر کرتا ہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اسی لیے اللہ نے کہا اللہ کے پیچھے کوئی کفر کی بات نہیں، پیچھے یہی بات ہے کہ دین اسلام ہے، اور ان لوگوں نے کہ جن کے پاس علم تھا وہ زیادتی کرتے ہوئے اس دین کے اندر اختلاف پیدا کر گئے۔ لہذا سنو، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پس بے شک اللہ تعالی جلد حساب دینے والا ہے۔ اللہ تعالی بہت جلد حساب، یعنی جب وہ حساب لینے پر آتا ہے نا تو بڑی سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ حساب چکا دیتا ہے اور معاملے صاف کر دیتا ہے۔ وہاں کوئی حساب کرتے دیر نہیں لگتی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیت اگر آپ ملا کر غور کریں اور سمجھ لیں تو یہ دونوں آیتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ مسلک اہل حدیث اور دعوت آتا ہے کا اس بات کی وضاحت بات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں، یعنی بات واضح ہے، اگر پھر بھی تجھ سے جھگڑا کرتے ہیں تو فقل، پس کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، تم جھگڑا کرتے ہو تو کرو بے شک، لیکن میں نے اپنا چہرہ انسان کی پوری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اس کے پورے وجود کا ترجمان ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت کا ترجمان ہوتا ہے۔ آپ کسی انسان کو پہچانتے ہیں تو اس کے چہرے سے پہچانتے ہیں، جس طرف اس کا رخ ہوگا اس کا پورا وجود اسی طرف ہوگا۔ فرمایا اگر اے میرے حبیب یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو ان کو کہیے میں نے اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنا وجود، اپنا آپ اسلم تو مطیع کر دیا، وجہی للہ، اپنے آپ کو واسطے اللہ کے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جس نے میری پیروی کی، جو میرا پیروکار ہے اس نے بھی میری طرح اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر دیا، یعنی میں بھی اور میرے مطیع بھی اللہ کے پیروکار ہیں۔ اگر تم جھگڑتے ہو تو جھگڑو، لیکن میں اور میرے تابعدار ہم سب اللہ کے مطیع ہیں۔ فرمایا فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ بھی مطیع ہو جائے، اگر یہ بھی مطیع ہو جائے، ہاں، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے کہ جو دیے گئے ہیں کتاب، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم ہے ان کو بھی کہیے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور ان پڑھوں کو اپنے آپ کہا اپنے آپ کو اس معنی میں کہتے تھے کہ آج تک ہماری اس سرزمین میں اللہ نے کوئی نبی ہمیں پڑھانے کے لیے، سکھانے کے لیے نہیں بھیجا۔ سرزمین حجاز میں اللہ نے ہمیں پڑھانے سکھانے کے لیے کوئی نبی نہیں بھیجا، یہ ان کا ایک بڑا شکوہ تھا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ جمعہ میں ان کے شکوے کا ازالہ کیا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی وہ ذات ہے کہ جس نے امیین میں سے رسول پیدا کیا، امیین میں سے رسول پیدا کر کے امیین کی طرف ہی اس کی ڈیوٹی لگائی کہ امیین کو میری آیتیں پڑھ کے سنائے، ان کو پاک کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ گویا کہ اللہ نے کہا کہ جو تم اپنے آپ کو امیین کہا کرتے تھے نا، اس وجہ سے کہ نبی نہیں آیا، لو اب آ گیا، تمہاری یہ ڈیمانڈ بھی میں نے پوری کر دی ہے۔ فرمایا کہیے ان لوگوں کو کہ جو کتاب دیے گئے، والامیین، اور ان مکے والوں کو بھی کہیے، اسلمتم، کیا تم بھی میرے ساتھ اللہ کے مطیع ہوتے ہو؟ اسلمتم، کیا تم بھی مطیع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اپنی ضدیں چھوڑ کر، اپنی راگنیاں جو الگ الگ بجا رہے ہیں، اپنی دفنیاں جو الگ الگ انہوں نے ان کو چھوڑ دے، سارے یکجا،
سوائے اس کے نہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیک البلاغ، اوپر آپ کے پہنچا، آپ کے اوپر جو ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ آپ ان کو پہنچا دیں۔ بھائی یہ بات صحیح ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے سچی کھری اور صحیح بات تمہیں کہہ رہا ہوں۔ بات پہنچ گئی، اتمام حجت ہو گیا۔ فرمایا آپ ان کو کہیے کہ مطیع ہو جاؤ، اگر مطیع ہو جائیں تو پھر یہ ہدایت پا گئے، لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ آپ کی بات سے منہ پھیر لیتے ہیں، نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر آپ زبردستی ان کو نہیں منوا سکتے، آپ کا کام یہی ہے کہ پہنچا دیں، آپ کی ڈیوٹی انما، سوائے اس کے نہیں، علیک البلاغ، اوپر آپ کے ذمہ داری پہنچانے کی ہے، آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی۔ واللہ بصیر بالعباد، اس کے بعد اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے کہ بندے کیا کرتے ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں لوگوں کو انصاف کے ساتھ۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمت نے تفسیر طبری میں ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک روایت ذکر فرمائی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عذاب کس کو کرے گا؟ تو وہاں حضرت نے فرمایا ابو عبیدہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا کہ جس بدبخت کے ہاتھوں کوئی رسول مارا گیا، یعنی اللہ کے رسول کے قاتل کو سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ پھر فرمایا ابو عبیدہ میں تمہیں کیا بتاؤں، ایسے بھی بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے بیک وقت دن کے پہلے حصے میں، دن کی اول ساعت میں، ایسی بھی ایک قوم تھی کہ اس نے بیک وقت اپنے 43 نبیوں کو قتل کر دیا، 43 نبیوں۔ پھر جب اس قوم کے کچھ نیک بخت 170 افراد ان نبیوں کی حمایت میں اٹھے اور انہوں نے ظالموں کو کہا کہ ظالموں تم نے ظلم کیا، تم نے اللہ کے 43 نبیوں کو قتل کیا۔ تو دن کے پچھلے پیر انہی بدبختوں نے ان 170 غیر نبی لیکن نبیوں کے فرمایا ایسے ایسے ظالم لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے نبیوں کو اور نبیوں کی اچھی بات کی تائید کرنے والوں کو قتل کر دیا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کیا نبیوں کو نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور قتل کیا ان لوگوں کو یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، جو حکم کرتے ہیں ساتھ انصاف کے لوگوں میں سے، یعنی انصاف کا حکم کرنے والوں کو بھی مارا، نبیوں کو بھی ناحق قتل کیا۔ فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ایسے لوگوں کو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ ایسے لوگ عذاب علیم کے حقدار ہیں۔ خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں عذاب کی خوشخبری انتہائی تنزیہ طور پر کی گئی کہ ان کو کہیں خوش ہو لے، تم نے اپنا دل ٹھنڈا کر لیا نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس بات پر بھی خوشی منانی چاہیے، ذرا مناؤ خوشی کہ تم اللہ کے المناک عذاب کے حقدار بن گئے۔ فرمایا اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دنیا و آخرت کے تمام اعمال کو اللہ نے برباد کر دیا۔ ان کی تمام دنیا کی کمائی اگر انہوں نے کچھ کی بھی نہ، بعض لوگ کہتے ہیں ہم خدمت خلق کرتے ہیں، یہ بھی نیکی ہے، ہم فلاں ایک کام ہی کرتے ہیں، فلاں ایک کام ہی کرتے ہیں، فلاں ایک کام ہی کرتے ہیں، تمام کی تمام نیکیاں اس طرح کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی وقت نہیں رہتی۔ فرمایا دنیا و آخرت میں ایسے لوگوں کی تمام کمائی غارت برباد ہوگی۔ وما لہم من ناصرین،
اور نہیں ہے واسطے ان کے کوئی مددگار جو ان کا ہاتھ تھام سکے، ان کی مدد کرے، ان کی پریشانی کو دور کرنے کا سبب بن سکے۔ اس لیے کہ ان کا جرم ایسا ہے کہ یہ اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والے بدبخت لوگ ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نہ اللہ کی آیتوں کا احترام کیا، نہ اللہ کے نبیوں کا احترام کیا، نہ حق بات کہنے والوں کا احترام کیا۔ لہذا ان بدبختوں کا یہ نتیجہ اور یہ انجام ہے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑا، نبیوں کی دعوت کو چھوڑا، اور الٹا انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو ظالمانہ راستہ ہے، لہذا ان کے تمام اعمال برباد اور ان کو عذاب علیم کی خوشخبری ہے۔ ضروری ہے سب کو بدلاؤ یا نبی یا وہ شب ہاں یہ بھی ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ مختلف مواقع پر، اس سے بھی مختلف احادیث ہیں، مختلف مواقع پر جس طرح جرم ہوتا ہے، جرم بوقت جرم اس وقت کی نوعیت کے لحاظ سے جو ہے وہ جرم کبھی شدید بھی ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی اہمیت کم بھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہے اس لیے کہ بدبخت آدمی ہی نبی کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، نبی اسی کو مارتا ہے جو سب سے زیادہ بدبخت ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کا ناجائز ہاتھ کبھی کسی پر نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین نزدیک اللہ کے اسلام ہے۔ وما اختلف الذین، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ آیا پاس ان کے علم، بغیم بینہم، زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ضد اور حسد کرتے ہوئے، بینہم درمیان آپس کے، ومن یکفر بآیات اللہ، اور جس نے کفر کیا ساتھ اللہ کی آیتوں کے، فإن اللہ، بس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ فإن حاجوک، پس اگر جھگڑا کریں تجھ سے، فقل، بس کہہ دیجئے، اسلم تو مطیع کیا میں نے، وجہیا اپنے چہرے کو، اپنے رخ کو، اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، للہ واسطے اللہ کے، ومن اتبعان، اور ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کیا کہ جو میرے پیروکار ہیں۔ وقل، اور کہہ دیجئے، للذین، واسن لوگوں کی اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین، اور ان پڑھوں کو بھی، امیین کو بھی، اسلمتم، کیا تم مطیع ہوتے ہو؟ فإن اسلموا، پس اگر وہ مطیع ہو جائیں، فقد اہتدوا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور اگر روگردانی کریں، اعراض کریں، منہ پھیریں، فإنما علیک البلاغ،